اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ آئے۔ بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو رات کا حصہ دن میں ڈالے اور دن کا حصہ رات میں ڈالے، اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے رزق بے گنتی دے۔ مسلمان کافر ہو کر اپنا دوست نہ بنا لے مسلمان کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم اس سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ جس دن ہر جان نے جو بھلائی کام کیا حاضر پائے گی، اور جو برا کام کیا امید کرے گی کہ کاش مجھے میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں کو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اولاد اور عمران کی آل اور سارے جہان سے، ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے خالص تیرے ہی خدمت میں رہے، تو مجھے سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں روندے ہوئے شیطان سے۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ کہا اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولے وہ اللہ کے پاس سے آیا، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی رزق دے۔ اور یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مزدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ بولا اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ عرض کی اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور کچھ دن رہے
اور تڑکے اس کی پاکی بول۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے کرہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہے، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، اور روح دار ہوگا دنیا و آخرت میں، اور قرب والا، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ بولی اے میرے رب بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلے کتاب تورات کی، اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنات مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین رب لا تذرنی فردا غیر الوارثین۔ اے اللہ پاکا دنیا دے تمام مسلمانوں دے رزق کے برکت فرما، روزی برکت فرما، مال و جان برکت فرما، آل اولاد برکت فرما۔ اے اللہ پاکا اجڑے گھروں کو آباد فرما، جنہاں گھروں بچیاں بچے جوان رشتہ میں رکاوٹیں دور فرما۔ اے اللہ پاکا دنیا دے تمام مسلمانوں کو رزق وسیع عطا فرما، روزی وسیع عطا فرما۔ یا اللہ بھر اقصد دی حاضری فرما، روزہ رسول دی حاضری فرما، حج عمرے دی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ دا وسیلہ تاجدار مدینہ دا وسیلہ ہر آمن والی برائی تو بچا، ہر آمن والی مصیبت تو بچا، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی دور فرما، ہر ظالم دے ظلم سے بچا، ہر جبر دے جبر سے بچا، ہر شیطان دے شر سے بچا، ہر جادو کرنے والا دے شر سے تک محفوظ فرما۔ اے اللہ پاکا جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ پاکا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ دا وسیلہ دنیا دے تمام مسلمانوں کو قبر سے عذاب تو بچاویں، اللہ حشر کا عذاب تو بچاویں، اللہ مرد باقل مسات رکھیں، اللہ کو سراد رس آسان فرمائیں۔ یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائیں۔ اے اللہ پاکا محمد مصطفیٰ دا وسیلہ یا اللہ جو دعا مانگتے ہیں اسے قبول عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے اسے بھی قبول عطا فرما۔ یا اللہ تو مالک کے قادر ہیں، یا اللہ ہر